खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमान हुसैन के एहसास में तकरीब में शिरकत करने वाले पुलिस से होने वाली शख्सियत DPO अहमद मुहिद्दीन ने फूलों के गुलदस्ते हुए शाही प्रोटोकॉल के साथ अलविदा। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानब से रिटायर्ड इंस्पेक्टर नजर हुसैन को तकरीब में शिरकत के मौका पर DG और अहमद मुहिद्दीन का कहना था कि पुलिस को आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आप लोग अब भी पुलिस का हिस्सा हैं। आपको किस तरह याद है कि आपको पुलिस ने बहुत वक्त गुजारा और बावकार अंदाज में सर्विस मुकम्मल तौर पर आज रुखसत हो रहे हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ फतह की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करना बंद करना। इस मौका पर इंस्पेक्टर नसर हुसैन ने बताया कि इनकी कीमत अदा करने के लिए जो वक्त गुजारा है वो मेरे लिए असासा है जो हमेशा याद रहेगा। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद खान ब्रांचेस और दीगर स्टाफ कंपनी की ऑफर में हुसैन नजर की तवासा भी हुई और फूलों का गुलदस्ता समझे शाही प्रोटोकॉल के साथ खूबसूरत यादों से रवाना किया। अवामी रिलेशन दफ्तर DPO डेरा गाजी खान साहिवाल से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का SIPS थाना हड़प्पा का विजिट। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने SIPS थाना हड़प्पा का विजिट किया। दौरान विजिट थाना में स्पेशल इनिशिएटिव के तहत किए जाने वाले काम का तफसीली जायजा लिया और मुनासिब हदायत दी। तमाम थानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। शहरियों को आसानियाँ फराहम करने के लिए इन सहूलियात का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की गुफ्तगू। सादकाबाद से आपको बताते चले हम अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार रईस नबील अहमद खान और फजल खान पठान की यूनियन काउंसिल डरगढ़ में पहला सालाना मलक फरहान अहमद धरग शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत। सरदार मलक गुलाम सफदर ने इनको तोहफे में अजरके भी पहनाई और टूर्नामेंट की इंतजामिया ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया। इस मौका पर मलक जफर अली, सैयद अबू एहसन शाह जैलानी, डॉक्टर सआदत अली, मलक शान, मलक फैसल दर्ग, जान सलीम, जान तालब मलंगी, मलक शहरोज दर्ग और दीगर भी मौजूद थे। सादकाबाद से आपको बताते चले भूंग शरीफ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक मौसा बख्शाबाद बस्ती भोरल खान दश्ती साबक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंडर की गुलाम हैदर खान दश्ती की बहू की वफात पर ताज़ियत और दुआए मगफरत की। बस्ती कोटला जाफर गुलाम मोहम्मद नंबरदार के भतीजे की वफात पर दुआए मगफरत की गई और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बस्ती धांधू वडेरा मोहम्मद इस्माइल खान धांधू के भांजे की वफात पर दुआए मगफरत की गई। बस्ती खोखर साबक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंडर की बस्ती खोखर अहमद पर वडेरा मेहर खान खोखर की वफात पर दुआए मगफरत की गई। बस्ती अब्दुल अजीज खान दश्ती साबक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंडर की अब्दुल अजीज खान दश्ती के बेटे की वफात पर दुआए मगफरत की। बस्ती खैरुद्दीन खान दश्ती साबक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंडर की मोहम्मद अकबर खान दश्ती के बेटे की वफात पर दुआए मगफरत की। वफात पाने वालों के दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। इस मौके पर साबक चेयरमैन UC भूंग रईस मोहम्मद अकरम की शिरकत। कराची से आपको बताते चले सलीमुद्दीन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने पब्लिक पार्क हिरोनों ने तबाह कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं। तफसील के मुताबिक कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 के इलाके सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने पब्लिक पार्क है। इसको मंशियात फरोशों और पीने वालों ने तबाह कर दिया। ये पब्लिक पार्क आवाम के लिए हुकूमत सिंध ने तमीर करवाया है मगर इसको सवाए हिरोनों और मंशियात फरोशों के अड्डे बने हुए हैं। यहाँ पर शरीफ इंसान आना तो दूर करीब से भी गुजरते हुए डरता है। इस पार्क में हुकूमत ने एक पुराना जहाज आवाम की तफरी के लिए रखा हुआ है जिससे आवाम को बेहतरीन तफरी मैसर हो मगर इस पार्क के साइड में लगी हुई लोहे की ग्रिल मंशियात पीने वालों ने काट काट कर बेच दी है और पार्क को भी बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाया है।
है और जहाज के अंदर बैठकर बड़े मजे से मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। कानून लागू करने वाले अदारे भी इनमें हाथ डालते डरते हैं। एक दफा प्रेस रिपोर्टर ने पुलिस एहलकार से कहा कि आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है, तो इस पे पुलिस एहलकार ने कानों को हाथ लगाकर बोला, ना बाबा ना, हमने अपनी शाम नहीं लानी, इनको पकड़कर ले जाए तो लोग अब साथ में इनको मंशियात कहां से ला कर दे, अगर नहीं देंगे तो ये मर जाते हैं, इसलिए इनको डरा धमका के भगा देते हैं, मगर ये फिर वापस आ जाते हैं। हुकूमत से अवाम इल्तिजा करती है कि अवाम को इन मंशियात फरोशों और पीने वालों से निजात दिलाई जाए। सादकाबाद से आपको बताते चले जमालदीन वाली से हम अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमालदीन वाली हल्का 174 NA हल्का PP 266 और हल्का PP 267 के इलेक्शन के हवाले से साबिक गवर्नर पंजाब और सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की सरबराही में मुशावरती इजलास। उम्मीदवार हल्का NA 169 मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद, उम्मीदवार हल्का NA 173 मखदूम सैयद उस्मान महमूद, उम्मीदवार हल्का PP 267 सरदार रईस नबील अहमद, उम्मीदवार हल्का PP 266 मुमताज अली खान चांद, उम्मीदवार हल्का PP 265 रईस मोहम्मद अकमल वरिंद समेत हल्का NA 174 चेयरमैन, सबका वाइस चेयरमैन, सबका काउंसलर्स समेत कसीर तादाद में हल्का अहबाब की शिरकत। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डॉक्टर शेर मोहम्मद भट्टी ने एक नए वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें गांव के मुअस्सिसीन की खसूसी शिरकत। यूनिक न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील समंदरी की समाजी शख्सियत डॉक्टर शेर मोहम्मद भट्टी ऑफ USA ने अपने आबाई गाँव चक 487 गाँव पे में पुल नहर के करीब मोहम्मद असलम भट्टी के नाम से मंसूब वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया ताकि अवामुन्नास को पीने का पानी मैसर हो सके। इफ्तिताह के मौका पर गांव के मुअस्सिसीन ने शिरकत की और दुआ भी की गई। डॉक्टर शेर मोहम्मद भट्टी ने इफ्तिताह के मौका पर कहा कि अवामुन्नास की खिदमत करना मेरी अवालीन तरजीह है और मैं आइंदा भी अवामुन्नास की खिदमत करने में कोई कसर उठा ना रखूंगा। अहले इलाका ने डॉक्टर की इस कावश को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान DPO अहमद मुहिद्दीन की नाकामी पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुहिम दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी है। थाना सखी सरवर पुलिस ने 7000 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम अथॉरिटी को रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अहमद मुहिद्दीन की कामयाबी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में सिलसिलावार जारी है। इसी सिलसिला में सखी सरवर पुलिस के स्मगल होने वाली 7000 लीटर ईरानी चेक डीजल को बेल्ट में लेकर ऑपरेशन के बाद कस्टम हुकूमत के हवाले से बात कर दी गई है। ईरानी डीजल की स्मगलिंग करने के लिए भी किसी किस्म की कोई रायत बरती नहीं जाएगी। सिक्योरिटी के पेश नजर सखी सरवर पुलिस ने चेकिंग सिस्टम को किया हुआ है कि किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार दिखाए जाए। अवामी रिलेशन दफ्तर DPO डेरा गाजी खान। सादकाबाद से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उम्मीदवार हल्का NA 174 सरदार अजहर खान लुगारी की प्रेस क्लब आमद अपना मंशूर पेश किया और सहाफियों के सवालों के जवाब दिए। शहर के लिए ख्वाजा यूनिवर्सिटी देने का वादा किया। सादकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उम्मीदवार हल्का NA 174 सरदार अजहर खान लुगारी की प्रेस क्लब आमद के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर अपना मंशूर पेश किया। सरदार अजहर खान लुगारी का कहना था कि इलेक्शन 2024 में अगर कामयाबी मिली तो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को अपग्रेड करवाऊंगा। हल्का की आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर सियासत के मैदान में कदम रखा। इलाकाई मसाइल के लिए हमेशा मसरूफ अमल रहा। सहाफियों के सवालों के जवाब में इनका कहना था कि एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाऊंगा।
پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر سپلائی کی میگا اسکیم بناؤں گا، ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے فلائی اوور کا کام عمل میں لاؤں گا، اپنے 2013 میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، عوام کی خدمت کے لیے اپنا آفس شہر بنایا جہاں روزانہ عوامی مسائل حل کیے، مسلم لیگ نون کو الیکشن میں جتوائے، پاکستان کی ترقی کی خاطر آپ تقریباً 6 کچھ کی اس پہ ترقی پہ بھی آ گئے، جی ڈی پی آپ کی گروتھ شروع ہو گئی۔ انٹرنیشنل دنیا آپ کو اگلے 8 سالوں میں G20 کا ممبر بنانے کا سوچ رہی تھی کہ اگلے 8 سالوں میں یہ G20 جو ٹاپ موسٹ اکانومیز ہیں ان کا G20 کہا جاتا ہے، G20 میں پاکستان بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کہ اس وقت جو بھی فیصلے کیے گئے ان پہ جو عمل ہوا ہم کھائی میں جا گرے۔ جی سر ایک جو بنیادی مسئلہ ہمارے ساتھ کے بعد کا 3 صوبوں کے سنگم پہ واقع ہے جی، یہ آپ کے جو دائیں طرف ممبران بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، جو بائیں طرف بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ، پورے ساتھ کے بعد کا ہماری جو بیٹیاں ہیں مائیں بہنیں، یونیورسٹی نہیں ہے ہمارے پاس، جو کہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والی تقریر ہمارے ساتھ کے بعد ہے، جس کا بنیادی حق تھا کہ اس کو یونیورسٹی دی جائے، مگر آج تک کسی سیاستدان نے اوپر آواز اٹھائی تھی یونیورسٹی کے لیے۔ میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نوازے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا، میں وعدہ کبھی نہیں کرتا ہوتا، یہ میرا منشور یہ ہے آپ کے پاس، 5 چیزیں جی لکھ لی ہے منشور کی ہم نے، میں آپ کو کہیں تو میں تو صرف یہ ہے کہ میں آپ سے گپ شپ کر رہا تھا، یہ مجبوراً آپ چلے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کیمپس کا قیام، نمبر 1، تحصیل ہیڈ کوارٹر کی اپ گریڈیشن، سیوریج کی میگا اسکیم، شہر کی سڑکوں کی اثر نو تعمیر، اور یہ جو آپ کی فلائی اوور برج ہے نا یہ بھی ایک روا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کے ساتھ ایک اور بنوا دیں گے تاکہ 1 وے ہو جائے، یہاں جو ٹریفک پھنستی ہے وہ بھی نہ ہو۔ یہ 5 رکنی مشورت طے کر چکے ہیں ہم نے کرنے اور انشاءاللہ سردار صاحب جی 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 احمد پور تاج چوک نا، تاج چوک آئے روز یہاں پہ جو ہے نا ایک فلائی اوور کی نا بہت اشد ضرورت ہے، آئے روز نا یہاں پر حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، تو اس کو بھی اپنے منشور کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ایک مزید اوور بھی بنائیں گے نا، نہیں سنیں بیٹا، دوسری اہم چیز ہے بجلی۔ 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ اب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ MNA ختم نہیں کر سکتا، وہ ایک قومی سانحہ کہہ لیں، مسئلہ کہہ لیں، تو اس کو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان اندھیروں کو ختم کیا، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی۔ پھر آگے آگے مسائل شہر کے، شہر میں وولٹیج کا مسئلہ تھا، ترسیل کا نظام نہیں تھا، شہر کے صرف 3 فیڈر تھے جو شہر سے گریڈ سے نکل رہے تھے اور دیہاتوں تک بھی وہی جا رہے تھے۔ ہم سے مراد ارشد خان وزیر تو نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ان کو اللہ نے ایک عہدہ دیا تھا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار واٹر اینڈ پاور، جس میں ان کا ہاتھ پڑتا تھا وابڈا میں۔ تو ہم نے ان 3 فیڈرز کی جو تعداد تھی اس کو 3 سے 9 کی۔ اس وقت آپ وابڈا سے چیک کریں تو آپ کے شہر کے 9 فیڈرز ہیں جو ترسیل، بجلی کی ترسیل کا کام کر رہے ہیں۔ پھر مسئلہ آیا کہ جی وولٹیج نہیں، مطلب بجلی کم ہے، تو 40 MVA کا ہم نے ایک بڑا ٹرانسفارمر یہاں پہ گریڈ میں انسٹال کرایا، اس سے بھی مسائل ختم نہ ہوئے۔ 54 کروڑ روپے کی لاگت سے 11 مہینے کے چھوٹے سے ایک عرصے میں 11 مہینے میں ہم نے وہ مکمل کروایا۔
مولانا کے پاس، اور صادق آباد گریڈ کا 40% لوڈ جو ہے وہ یہاں سے اتار کے اس گریڈ پہ ڈالا گیا، جس سے الحمدللہ آج آپ کی شہر کے بجلی کے مسائل اب میرا خیال ہے ہونے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ٹرانسفارمرز کا مسئلہ تھا، ایگزیکٹ تعداد تو وابڈا سے اس سے دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ شہر کی ہر کالونی اور ہر طرف کے اگر گنے جائیں جو ہم نے ٹرانسفارمرز یا بڑے کرائے یا نئے کرائے، ان کی تعداد 200 سے اوپر بنتی ہے جو صرف شہر کے ہیں، صرف صادق آباد شہر کی کالونیز کے۔ تیسرا بنیادی جو ہے وہ سوئی گیس ہے۔ سن 74 میں سوئی گیس آئی تھی سپلائی صادق آباد کو، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، لیکن اس وقت سننے میں یہی آیا کہ بھٹو صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے افتتاح کرنا تھا، ہبڑ تبڑ میں یہ کام انہوں نے کرایا جلدی، تو اس وقت جو پائپ اویلیبل تھا وہ انہوں نے لگا دیا۔ بھونگ سے 6 انچ قطر کا پائپ آیا، میرے شاہ کشا بھٹو کے قریب سے احمد پور تک 4 انچ کا پائپ آیا، پھر احمد پور سے آگے پھر 6 انچ کا پائپ آیا۔ تو پیچھے اگر سپلائی 4 انچ کی ہے اور آگے ڈلیوری 6 انچ کی ہے تو اس کا پریشر ویسے نہیں بننا ٹیکنیکلی، اگر آپ لوگ تھوڑا بہت سائنس کو سمجھتے ہو تو ٹیکنیکلی نہیں بننا۔ دوسرا نقطہ کہ اس وقت جو تھا وہ پائپ، اس وقت لوہا کے پائپ استعمال ہوتے تھے جو 74 سے لے کے 18 تک ان 35 سالوں میں زنگ آلود ہو گئے تھے، ان میں جگہ جگہ پہ لیکیجز آ چکی تھیں۔ اب یہ جو میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں، کسی یہ شرف مجھے یا میرے بھائی کو ہے کہ شہر کے میٹھے پانی کا منصوبہ ہمارے گھر سے شروع ہوا، میرے گھر سے شروع ہوا، اور اسی نے اس کو الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ پہلی دفعہ 1994 میں جب میں ایم پی اے 240 حلقے کا تھا، 239 کا نہیں تھا، 240 کا ایم پی اے تھا، دسمبر 94 میں یا جنوری 95 میں صدر پاکستان سردار فاروق خان لغاری جب میری دعوت پر آئے رحیم آباد، تو سپاس نامہ میں میں نے صادق آباد کے پانی کا منصوبہ دیا جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ منظور بھٹو صاحب نے اپروو کیا، اور یہاں سے جانے کے 2 ماہ کے اندر اس کا پہلی قسط 2 کروڑ روپے کی آ بھی گئی۔ یہ میرا حلقہ نہیں تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ نومبر 96 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی، میں نے بھی پارٹی وہ چھوڑ دی، لیکن 97 میں جب الیکشن ہوئے جو آئے یہاں سے بھائی ہمارے، کسی نے اس کا پچھورا نہیں کیا۔ وہ منصوبہ اگر کہیں پہ کھڈا کھودا گیا، کہیں پہ صرف ڈونکی پمپ لگا تو ویسا ہی رہ گیا، کسی نے اس کو آگے بڑھایا نہیں۔ 13 میں جب اشرف خان منتخب ہوئے، پبلک ہیلتھ، پانی آتا ہے پبلک ہیلتھ کی، اس میں پبلک ہیلتھ ایک صوبائی محکمہ ہے، وفاقی نہیں ہے۔ وفاق میں آپ کو کہیں پہ پبلک ہیلتھ نظر نہیں آئے گا، کوئی ڈپارٹمنٹ۔ پبلک ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ صوبے کا ہے، صوبائی حکومت کے اختیار میں آتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ شرف ہمیں نصیب ہوا کہ 70 کروڑ روپے کا منصوبہ ہم نے اس شہر کو دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک آخری اس کا 6-8 کروڑ کی ضرورت ہے، جو پچھلے اب تقریباً 6 سال ہو گئے، کسی نے اس کو ہونے نہیں دیا، کسی نے نہیں، صادق آباد والوں نے خود نہیں ہونے دیا۔
میں یہ کہوں گا، اگر 18 کے انتخابات میں شہر میں غدر نہ مچے، ارشد خان لغاری انشاءاللہ پھر سے منتخب ہو جائیں، تو مان لیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نا، وہ 3.5 پونے 4 سال میں ختم ہو گئی. اس سے آگے کے 16 مہینے 17 مہینے اتحادی حکومت تھی، جس میں 50 کروڑ کا فنڈ 2022 کا، چونکہ اپریل 22 میں اتحادی حکومت آ چکی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی تھی، تو وہ ایم این ایز کو ملا. 23 میں 50 کروڑ کا فنڈ ایم این ایز کو ملا. آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا ایم این اے گوایا، وہ فنڈ پیپلز پارٹی کو ملا. اگر پیپلز پارٹی نے کوئی کام کیا، کچھ نہ کرتے، صرف وہ 8-10 کروڑ لے کے پانی کی اسکیم کو مکمل چلا دیتے، تو بھی ان کا احسان ہوتا ہے شہر کے اوپر. خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف متھر شاہ کی رپورٹ کے مطابق سابق ناظم انضری اورنگزیب خان کھٹک نے کہا کہ علاقہ کھوڑا نظام پور سے مسلسل زیادتی کو دیکھ کر ہم سب نے حاجی امین اکبر کو آزاد امیدوار منتخب کیا ہے، کیونکہ ہر بار سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں نے ہم سے ووٹ لینے کے بعد نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے ضلع نوشہرہ میں علاقہ کھوڑا نظام پور رقبے کے لحاظ سے بڑا علاقہ ہے اور اسی طرح کم و بیش 1,10,000 ووٹ رکھنے والا علاقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جس پر ہم سوچ بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم اپنے امیدوار کو منتخب نہیں کرتے ہیں ہم ساری عمر پسماندہ ہی رہیں گے. اس کے لیے ہم نے علاقہ کھوڑا نظام پور میں جب سے اتفاق و اتحاد کے لیے کوششیں شروع کی تو سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں پر ہلچل مچ گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم علاقہ کے 4 یونین کونسلوں کو آبائی حلقہ اور آبائی تحصیل جہانگیرہ سے الگ کر کے دور دراز ضلع نوشہرہ کے تیسرے تحصیل پی پی کے حلقہ 87 میں شامل کیا، تاکہ ہم کو کمزور کرے اور ہم اپنے ایم پی اے کو کبھی بھی کامیاب نہ کر سکے. لیکن ہم نے بھی پختہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ہم اپنا ایم پی اے ضرور کامیاب کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم دن رات مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ علاقہ کھوڑا نظام پور کے 4 یونین کونسلوں کو مکمل اتفاق اور اتحاد میں لا کر اپنے امیدوار حاجی امین اکبر کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے اور ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرے. اور مجھے اپنے علاقہ کھوڑا نظام پور کے غیرت مند قوم پر پورا بھروسہ ہے کہ اس بار ہم ایک بار پھر 2008 کی طرح مثالی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے. نوشہرہ سے آپ کو بتاتے چلے، بیورو چیف متھر شاہ کی رپورٹ کے مطابق تحصیل جہانگیرہ مختلف پیٹرول ایجنسی فلنگ نوزل کا معائنہ، مجموعی طور پر 8 غیر قانونی پیٹرول ایجنسی نوزل سیل. ڈپٹی کمشنر نوشہرہ خالد اقبال کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جہانگیرہ منیبہ فاطمہ کا تحصیل کے مختلف علاقوں میں قائم پیٹرول ایجنسی نوزل پوائنٹ کی چیکنگ، جہاں اوگرا کے تعین کردہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹریشن این او سے گیج کی کمی اور سرکاری ریٹ کے حوالے سے جانچ پڑتال کی. واضح رہے ضلعی انتظامیہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، تھانہ دھمیال کے علاقہ میں فائرنگ کے واقعے پر سی پی او سید خالد ہمدانی کا نوٹس. مزید جانتے ہیں ملک احتشام فروخ کی اس رپورٹ میں. تھانہ دھمیال کے علاقے میں فائرنگ کے واقعے پر سی پی او خالد سید ہمدانی کا نوٹس. واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. واقعے کی اطلاع پر ایس پی صدر، اے ایس پی صدر، ایس ایچ او دھمیال نفری کے ہمراہ موقع پر موجود ہیں. سڑک کو کلیئر کروا دیا گیا. واقعہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا ہے. ایک فریق نے مخالف فریق کو
متوفی کی تدفین سے روکنے کی کوشش کی۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ سرائے عالمگیر سے اب کب بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کی ممتاز کاروباری شخصیت حاجی مرزا خالد محمود زرگر کی صاحبزادی اور مرزا راشد زرگر، مرزا عاشق حسین زرگر کی بھتیجی اور مرزا سرمد زرگر، مرزا ولید زرگر کی ہمشیرہ صاحبہ کی تقریب رخصتی روز میرج ہال جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان تقریب رخصتی میں سابق ناظم سٹی سرائے عالمگیر مرزا ذوالفقار حسین، کیپٹن ریٹائرڈ مرزا فیصل ندیم چودھری، جاوید اقبال، صدر فاروق شہید فاؤنڈیشن چودھری قیوم مہرا، آصف بشارت، مرزا ارشد زرگر، مرزا شبیر زرگر، مرزا عاصم ذوالفقار، حافظ رضوان، لالا موسیٰ، خرم شہزاد چودھری، اظہر حسین مہرا، مرزا فیصل ندیم، مرزا بلال مظفر، حاجی شوکت مغل، چودھری یاسر گجر باولی، چودھری فاروق، مرزا عبدالرحمان زرگر، محمد عبداللہ تنویر بٹ، سینئر صحافی چودھری محمد افضل لیڈر، سینئر صحافی ملک احسان الہی صابری کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں عظیم الشان تقریب رخصتی میں شرکت کی۔